السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ماشاء اللہ آپ کا یہ جو سنا کہ حج کے لیے جانا ہو رہا ہے اور درخواست قبول ہو گئی، بہت خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ۔ اس پر مزید خوشی اس بات سے ہے کہ درخواست قبول ہوتے ہی آپ نے بندے کو یاد کیا۔ کسی بھی دین کے عالم کو جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، سب سے پہلی فکر یہی ہونی چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں جس کے گھر، پہلے اس صاحب خانہ کا تعارف تو ہونا چاہیے۔ بیت اللہ جا رہے ہو، اللہ کے گھر جا رہے ہو، دربار میں حاضری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہوگی، وہاں جانا ہوگا، تو اس بارے میں کچھ معلومات ہو تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو ماشاء اللہ سب سے پہلے اس کی فکر سوار ہوئی، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی چند باتیں سن لو۔ ویسے تو میں نے اس پر پہلے بھی 2-3 سال پہلے ایک شخص کو کچھ باتیں عرض کی تھی، وہ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے، اللہ عز و جل کا دل سے شکریہ ادا کیجئے، دل سے، اور 2 رکعت نماز پڑھیے وقتاً فوقتاً، روزانہ، ہر دن میں 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح بہرحال یعنی ظہر میں پڑھ لی، پھر اگلے دن کسی وقت ملا پڑھ لی، پھر پڑھ لی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اور شکرانے کی 2 رکعت بھی پڑھتے رہیے کہ اے اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے بہت سے ہزاروں میں سے اور لاکھوں میں سے، پتہ نہیں کتنوں میں سے انتخاب میں مجھے بھی چن لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ یعنی اس کا اثر مرتب ہوگا کہ آپ کو توفیق ملتی چلی جائے گی مقبول حج کے اعمال کی، کیونکہ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ قدم قدم پر آسانیاں اور قبولیت والی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے پہلا کام دل سے شکر۔ دل کے شکر کی حقیقت میں تو اس قابل تھا نہیں الہ العالمین، لیکن آپ کی شان کرم ہے کہ جو مجھے میرا نام آ گیا ہے اور انتخاب فرما لیا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھو گے۔ نمبر 2، حج کے لیے چلے جانا اور ٹکٹ کا کرایہ بھی بھر دیا اور ویزا بھی لگ گیا اور جسمانی طور پہ چلے بھی گئے، میرے عزیز یہ کوئی اس کی نشانی نہیں ہے کہ لازمی طور پر حج قبول بھی ہو گیا۔ ہاں، اس لیے ابھی سے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہوئے مقبول حج کے لیے دعا مانگنی شروع کر دو۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور اگر 2 رکعت صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے تو کبھی مثلا ظہر کے بعد سنتوں کے بعد بیٹھے ہو تو کچھ دیر کے لیے اللہ سے یعنی مقبول حج مانگنا بھی شروع کر دو کہ اے اللہ جس طرح آپ نے توفیق دی ہے کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں، آسانی بھی فرمائیے اور مقبول بھی فرما لیجیے، تو آسانی ہو جائے، تکمیل تک پہنچ جاؤں، سارے اعمال ہو جائیں، اور اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یہ جو ایک جملہ زبان پر ہے لوگوں کی کہ میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ارے قبول کرنا تھا جبھی تو بلوائے گئے ہو، اگر ورنہ قبول ہی نہ ہوتا تو بلانا ہی کیا تھا، بلاتے ہی کیوں اللہ تعالیٰ؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے حج کرنے والے ہیں، ان کا تو قبول نہیں، بلوائے تو وہ بھی گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حرام مال سے حج کرنے والے ہیں، ان کا تو قبول نہیں، پھینک کے مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قبولیت بھی مانگنی چاہیے۔ جسمانی طور پہ جا رہے ہیں اور توجہ ہے اور پیسہ بھی خرچ ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو ابھی سے مانگنا شروع کر دو کہ اللہ مجھے مقبول حج عطا فرمانا۔ سمجھ رہے ہو؟ نمبر 3، ماشاء اللہ ابھی سے تقریباً 40 دن کے قریب ابھی تو باقی ہیں، کافی وقت باقی ہے ابھی حج میں، تو کم از کم 40 دن، 2 مہینے، 1.5 مہینے پہلے سے بہت زیادہ اہتمام شروع کر دینا چاہیے کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے۔ بالکل حلال، پیور حلال کھانا پینا، شک کی چیزوں سے بھی بچو۔ اگر شک و شبہ کی چیزیں ہیں، ماکولات و مشروبات میں اس وقت دنیا میں ڈبوں کی اور پیکنگ کی چیزیں اتنی چلی ہوئی ہیں، اور ان میں جو ان کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی چل رہی ہے۔ پتہ چلا 5-10 سال 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر تو حرام تھا، اس میں تو حرام تھا، اس میں تو خنزیر کی چربی تھی، اس میں تو وہ تھا اور اس میں تو فلاں تھا۔ تو اہتمام کرو، اللہ نے حلال بہت پیدا کیا ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ میں الحمدللہ توفیق الہی فضل خداوندی سے بہت زیادہ اس سلسلے میں زیادہ کہہ لیجیے تو میری حس بڑھ گئی ہے،
لیکن بہت زیادہ محتاط رہنے کی عادت ہو گئی، کیونکہ اتنا اس وقت حرام دنیا میں پھیلا ہے، اور اس انداز سے پھیلا کہ آپ کا تو ذہن بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے جانے سے پہلے میری جو کتاب ہے حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، اس پر ایک نظر ڈال لو، 2-4 دن میں اس کتاب کو نکالو، میں اس پہ بھیج دوں گا، اور ایک نظر ڈالو تو پتہ چلے گا اس انداز کا حرام۔ جاب ہے، ملازم ہے، کہیں ملازم ہے 8 گھنٹے کا، اور 1 گھنٹہ خبر دیکھتا ہے اور 7 گھنٹے کام کرتا ہے، تو مہینے میں کتنے گھنٹے بنے؟ تنخواہ سیلری کٹائی آپ نے، اپنی تنخواہ کم لی ان سے۔ بہنوں کی میراث کس طرح سے، اور اب تو ایک نیا حرام جو انڈیا وغیرہ میں آج کل عام طور سے کہ شادی بیاہ میں طلاق ولاق ہوتی ہے، لڑکے کا زور چلتا ہے تو لڑکی والوں سے کہ اتنے لاکھ دے دو تب چھوڑوں گا، لڑکی کو نہیں چھوڑتا، اور لڑکی والوں کا چلتا ہے تو لڑکے والے سے کہ اتنے لاکھ لے کے میری بچی کو کر سکو ورنہ سب کو جیل میں ڈلوا دوں گا کہ بیٹی پہ یوں کیا اور یوں کیا۔ ارے ظالم، ارے ظالم، یہ حرام مال طیب خاطر جو کسی کی دل کی خوشی کے بغیر تم لے رہے ہو، یہ حرام ہے، تمہیں چیر کے رکھ دے گا میرے پیارے۔ کتنے طریقے سے کہاں سے، تو بہرحال وہ تو تفصیل آپ کو ملے گی، 20 میں نے نئے وہ بتائے ہیں اس میں طریقے کہ کس طرح سے حرام مال آج کل آتا ہے۔ تو لیکن اس کا اہتمام کرو، یعنی انکم یعنی آمدنی جو ہو وہ بھی بالکل حلال ہو۔ اب اس حلال کو جہاں استعمال کرنے جا رہے ہو، یہ جو آج کل بڑے بڑے میک ڈونلڈس اور میں عرض کر رہا ہوں، جو آج کل بہت سی کھانے کی باہر دکانیں ہیں، ان پر جو گوشت ہے ان کا جو ذبیحہ وہ لکھ دیں گے اوپر بڑے لفظوں میں ہوگا حلال لکھا ہوگا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مچھلیوں کے باکس اور ڈبوں پر بھی مذبوح حالت طریقت الاسلامیہ کی مہر لگی ہوئی ان کا کہاں سے ذبح ہو رہا ہے وہ مچھلیوں کا، لیکن بس وہ ایک وہ۔ تو اس طرح سے آج دنیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ذبیحے کی جو جگہ ہیں، جب شروع کرتے ہیں تو احتیاط رہتا ہے، اور جب پھر وہ چند دن ہوا اور کثرت سے بکنا شروع ہوا اور زیادہ ہوا تو ایسے ہی جاہل لوگ آ گئے اور وہ گانا گا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گٹکا کھا رہے ہیں اور ذبح میں سب سمجھائے ہوئے مضامین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اسی لیے یہ ہے کہ حرم شریف میں جب جاؤ تو وہاں کے آس پاس کی جتنی دکانیں، ہم تو کبھی کبھی جب جا کے کہتے تھے مقامی ذبیحہ، تو باقاعدہ بہت سی دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا لوکل ذبیحہ، یہاں کا مقامی ذبیحہ، وطنی ذبیحہ وغیرہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا وہاں۔ انٹرنیشنل کہاں سے، بلکہ لاسٹ 3-4 سال پہلے جب میں گیا تو اسی مقامی ذبیحہ میں وہاں کوئی کام کرتا تھا، وہ کہنے لگا جی مولانا وہ تو پہلے زمانے کی بات تھی، اب تو یہاں بھی سب احتیاط ختم ہو گئی۔ ایسے دنیا میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں چھری پر ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، بس یہ چھری جتنوں کو کاٹے گی سب ٹھیک ہے، ایک پہ بسم اللہ پڑھ لیا بس جتنے کاٹو گے سب صحیح ہے، سب مطلب ایسی تو کیا پڑی ہے کہ اس طرح کا گوشت ہی کھانا کوئی ضروری ہے، اور اگر کھانا ہے تو اس کا مقامی طور پر ویسے انتظام کر لو۔ کچھ جگہیں ہوتی ہے جہاں کچھ بنگلہ دیش کے لوگ اور ادھر دوسرے ملکوں کے کچھ ایسے اپنا رکھتے ہیں، وہ کچھ زیادہ قیمت میں ملے گا، یا تو پھر مچھلی ہے یا دال ہے یا سبزی ہے، لیکن خاص طور سے بچنا بھائی، وہاں جا رہے ہو خاص طور سے بچنا، بتا رہا ہوں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات، حلال کا آج سے اہتمام، ورنہ تو 41 لقمہ حرام پیٹ میں جاوے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایک نصیحتوں میں سے جو اہم ترین نصیحت میں کرتا ہوں وہ یہ ہے، بس ابھی سے شروع کر دو، دیکھ بھال شروع کرو، پوری فکر اور دھن اور دھیان، اور جب اللہ کا کوئی بندہ اس طرح اللہ کی طرف لپک کے چلتا ہے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس دین کے اس بات کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسباب اس کے لیے بنا دیتے ہیں، غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس پر تو حلال پر اور بھی بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن بہرحال اب کیا عرض کروں، یعنی اتنا ہی ہے کہ بس اپنا خود غور کرو، اور میرے جو بیانات ہیں حلال حرام پر ان کو سن لو، وہ کتاب پڑھ لو انشاءاللہ۔
نمبر 4 بھائی ایسا کرو کہ عامتاً جب حج کے لیے جانے کا ہوتا ہے تو ہاں بھائی ٹکٹ پہ کتنا جائے گا، ویزے کا کیا خرچ ہے، وہاں اکوموڈیشن کیسے ہے، رہائش کا انتظام کتنی دور ہے، اور کھانا بھی ہوگا نہیں، اور آپ کو چائے کتنی بار دیں گے، اور یہ دیکھ بھال اور ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا، اور وہ ساری الا بلا ساری چیزیں وہ تو ہمارے فکر سوار ہوتی ہے. لیکن میرے پیارے جب حج کو جا رہے ہو، حج تو ایک عبادت ہے نا. ہماری عبادت دوسری دنیا کے مذاہب کی طرح تھوڑا ہی ہے. یعنی یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہت سے مذاہب میں سال بھر میں کوئی کرسمس مناتا ہے، کوئی کچھ مناتا ہے، کوئی کچھ مناتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اتھل پوتھل اور بے حیائی اور ننگا ناچ اور فلاں اور فلاں. حج کے لیے جب جائیں تو ایک عبادت ہے، اور عبادت کرنے کے لیے سیکھنی پڑتی ہے. آپ گاڑی چلاؤ تو سیکھنا پڑے گا، جہاز چلاؤ تو سیکھنا تو پہلے کسی نیک عالم سے جو اس فن کو جانتا ہو. اور الحمدللہ ہند و پاک میں ہمارے بہت سارے ہیں کہ جو باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، ہفتہ واری ہوتا ہے، کبھی 3 دن کا ہوگا، 4 دن کا ہوگا. تو ایک نصیحت میری یہ یاد رکھو، حج و عمرے کے موقع پر عنوان پر جو رسالے چھوٹے چھوٹے لکھے گئے، اردو میں ہو، آپ انگلش پڑھ لیتے ہو انگلش میں ہو، یا ہندی میں ہو، جو زبان آسانی سے پڑھ لیتے اور سمجھ جاتے ہو. اور پھر جو مقامی معتبر علماء جو اس کے تعلق سے جو سمجھاتے ہیں مسائل وغیرہ، اس میں خاص طور سے جانا شروع کرو، اہتمام سے جانا شروع کرو، تاکہ کب سے کب تک کیا ہے کرنا ہے، کس طرح سے ہے، وہ سارا اس کا ایک خاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور انشاءاللہ بیٹھ جائے گا. کام وام ہے تو چھٹی لے لو، ہاں چھٹی لے لو، 10-20 دن کی پہلے سے لے لو کہ بھائی جانا تو مجھے مثلا 5 تاریخ سے، ایک مثال ہے 10 تاریخ سے ہے، لیکن بھائی جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے پہلے سے کچھ سیکھنا تو ہے. بات آئی ذہن میں نا؟ ہاں تو یہ نمبر 4 ہے، اس کا خاص اہتمام کرو. اور اس موضوع پہ لکھی ہوئی کتابیں، بہت اچھے اچھے رسالے، بہت اچھی کتابیں آپ کو ملیں گی. ہمارے ہند پاک کے علماء نے ماشاءاللہ قدم بقدم پورا حج، قدم بقدم پورا عمرہ، جب سے نکلو، گھر سے واپسی تک، سارا اجمال خلاصہ سب ان کتابوں کے اندر ہے. تو اس کا اہتمام کیجئے. جن لوگوں سے بات بگڑی ہوئی ہے، بول چال بند ہے، ناراضگی ہے، کوئی کسی کو تکلیفیں ہے، کوئی دل میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرے پیارے جانے سے پہلے سب سے پاس جاؤ، صلح صفائی کرو، معافی تلافی کرو، دل کے اندر کچھ نہ رہے، بات چیت سب سے شروع کر لو. والدین کے ساتھ کچھ حقوق تلفی ہوئی ہے تو ان سے جا کے معافی مانگ کر، اور مطلب اس طرح جاؤ کہ تمام حقوق العباد اس طرح کے جو ہیں وہ سب صاف شفاف ہو چکے ہوں. کیونکہ میرے عزیز، اللہ عز و جل سے 2 انسانوں کی بخشش نہیں فرماتے جو آپس میں مومن بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بغض جو ہے ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے صاف کرو. شرم آتی ہے اگر تو حج کو جا رہے ہو، اتنی بڑی عبادت ہے، شرم کو پھینکو ایک طرف. ہاں یہ تو بہت متکبر ہے، میں کیسے اس سے جاؤں اور معافی مانگو اور یہ سب کروں. تو آپ کیا اپنے لیے مانگ رہے ہو، یعنی اللہ سے بدلہ چاہتے ہو یا اس سے چاہتے ہو؟ حدیث پاک میں آیا ہے، من تواضع للہ، اللہ کے لیے جو چھوٹا پڑتا ہے اللہ اسے عزت دیتے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، یہ تو متکبر ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں. اس لیے یہ بھی ایک نصیحت ہے، ابھی سے شروع کر لو. دیکھ لو کہاں کس کے ساتھ کوئی گڑبڑ یا کوئی ایسا معاملہ ہے، کچھ ہے، سارے اپنے معاملات ساری چیزوں کو ٹھیک کرو، اور پھر یہاں سے سفر حج شروع کرو. دیکھیے کہ کیا مزہ آتا ہے. میرے عزیز، ہم اللہ کے دربار میں بھائی اسی لیے تو جاتے ہیں کہ اپنا جو کچھ ہے کچا چھٹا سارا وہاں جا کے پیش کریں، اور جتنی زندگی غفلتوں میں گزری، گناہوں میں گزری ہے، سارا جو مطلب کل ملا کے خلاصہ ہے کہ بخشش لینے، مغفرت لینے، اللہ کی رضا کا پروانہ لینے. تو جن چیزوں پہ رکاوٹ ہے، رکاوٹ یہ ساری اس طرح کی چیزیں رکاوٹ ہے. غالب ایک شاعر گزرا ہے، وہ جی حج کے لیے جب دربار خداوندی میں جانے کی بات آئی تو اس نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی اتنا پاپی اور اتنا بڑا ظالم بن کر، گنہگار بن کر، اب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ تو میرے عزیز، اہل اللہ تو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ والے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ترجمان ہوتے ہیں. ہاں تو حضرت شاہ احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کیا کہا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا.
اور ان کو رو رو کے یوں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو پھر بناؤں گا۔ اللہ کے ہاں یہ جو گنہگار جب یوں ہے نا مجھے شرم آ رہی معافی میں، یہ ایک قسم کا تکبر ہے اور یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے اور شیطانی کارستانی ہے جو شرم دلا رکھے۔ ایسی شرم ہمارے دربار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارے کراچی کی غلاظت اور گندگیاں جا کے سمندر کے کنارے پہ ڈالو، ایک موج آتی ہے اور سب کو بہا کے ایسے لے جاتی ہے، صاف شفاف چٹیل۔ اللہ تعالیٰ کے دریائے کرم، دریائے رحم کی جو موج ہے وہ میرے اور آپ کے گناہ، ارے میاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ساری فضا گناہوں سے بھری ہو، اللہ اکبر، ہم جیسوں کے لیے کتنی امید کی بات ہے۔ کس کے گناہوں سے بھرے گی ساری فضا بھائی بتاؤ؟ بہرحال اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، یہاں سے اچھی طرح سے توبہ کر لو، لوگوں سے بھی سب ایک دوسرے سے معافی تلافی کرا لو اور دل میں پورا جذبہ لے کے جاؤ کہ میں اللہ کے در پہ جا کے اس طرح لوٹوں گا کہ میری زندگی کی کایا پلٹی ہوئی ہوگی۔ مغفرت خداوندی، رحمت الہی جی اور عفو باری تعالی اور رضائے ربانی لے کے ساتھ میں آؤں گا میں۔ اس کی نشانیاں ہوتی ہے جب آدمی حج سے آتا ہے تو اس کی زندگی پہلے کی طرح نہیں کہ آیا اور سگریٹ پینے لگ گیا، آیا اور پھر فلمیں دیکھنے لگ گیا، آیا اور پھر گالیاں اور غیبتوں میں لگ گیا۔ زندگی کی بدلا ہوا ہونا ہی نشانی ہے کہ حج مبرور تھا اس کا۔ تو بھائی ابھی سے تیاری کرو، یہ سب یہ جو میں نصیحتیں اور باتیں کر رہا ہوں ان کی ابھی سے تیاری کرو۔ اور یہ چونکہ آج کا تقریباً جتنی دیر ہم کرتے ہیں تو اتنا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن یہ میں آپ کو 2-3 قسطوں میں سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ پھر دوسری تیسری قسط میں یا چوتھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اول سے اخیر تک کرنا کیا ہے۔ ابھی تو یہ اچھے موقع پر آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ ابھی تقریباً 40 دن باقی ہیں۔ حلال کا اتنا اہتمام رکھو، بیت اللہ کو پکڑ کر جی اور غلاف کعبہ اور ملتزم سے چمٹ کر بھی حرام کھانے والا دعا مانگ رہا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بے خیالی میں حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس سے بچو۔ ابھی سے آپ کو ہم تنبیہ کر رہے ہیں، یہ جو دعوت و شابتوں میں گوشت ووشت کھلائیں گے، پوچھ لینا بھائی کہاں کا ذبح ہے، بے تکلفی اگر ہے، اور اگر بے تکلفی نہ ہو تو کہہ دو میرا گوشت سے پرہیز ہے۔ پرہیز سے مراد ہے دینی پرہیز، ایمانی پرہیز۔ ہاں نہیں کہیں وہ اپنا تقوی نہیں بگاڑا کرتے یا ایسا شکل نہیں بنایا کرتے کہ فتنہ اور وہ خامخواہ جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگے اور تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کی بددینی کا گناہ تمہاری طرف لوٹے۔ لیکن اس کا اہتمام کرو، پیک شدہ جو ڈبوں میں چیزیں ہیں اور جو پیکنگ کے جو کولڈ ڈرنک وہ بہت ساری مشروبات ہیں، پتہ لگاؤ تو صحیح ہے تو پیو۔ یہ بات صرف یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کی حد تک ہے، میں ان سب چیزوں کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم فتویٰ دینے شروع کر دیں کہ کیا ان کا کھانا حرام ہے، لیکن تقوی کا تقاضا ہے چونکہ آج کل اتنا زیادہ پھیل چکا ہے جی، خنزیر کی چربی اس میں ملا دی گئی اور الکوہل اور شراب اس میں ملا دی گئی اور وہ فلاں اس میں ملا دیا گیا اور بہت سی چیزوں کا تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنی مدت۔ تو جو چیزیں واضح ہے حلال ہمارے پاس ہے وہ کھاؤ انشاءاللہ۔ جب آپ اس ترتیب سے چلیں گے، جو چند نصیحتیں میں نے کی ہے، سب سے پہلے شکر ادا کرو، نمبر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو کہیں کے لیے، اے اللہ آسان بھی فرما دینا، تکمیل تک بھی پہنچا دینا اور قبول بھی فرما لینا حج مبرور۔ اگر دل میں طلب ہے واقعی کہ مجھے حج مبرور ملے تو آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے، تو دعا بھی ایک بہترین کوشش ہے، انسان کی بہترین تدبیر ہے۔ اس لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا بھی مانگنا شروع کر لو۔ صرف یہ نہیں کہ پیسے اٹھائے پھر رہے ہو اور اکوموڈیشن کو دیکھ رہے ہو اور وہاں ٹور ہے اور یہ ٹور ہے اور یہ خرید لو اور ایسا بریف کیس ہونا چاہیے اور ایسے وہ ہونے چاہیے اور اتنے کپڑے ہونے، یہ سب چیزیں نہیں، یہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو مقصد ہے جانے کا اس پر وقت لگاؤ اور علماء کی تلاش شروع کر لو۔ دلی، بمبے اور یہاں ادھر ادھر ماشاءاللہ ایسے شاندار علماء اس پر 3-4 دن 5 دن کی نشستیں رکھتے ہیں کہ مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو بعض کتابوں کے نام انشاءاللہ بتا دوں گا اور کچھ اجمالاً ایک خاکہ بھی بتا دوں گا کہ اول سے اخیر تک حج میں بنیادی چیزیں اہم کیا ہے اور کہاں کیا غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ رہنمائی کروں گا۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بہت سے لوگ ابھی جائیں گے، سب کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ملا دے۔ دل میں نیت اور ارادہ ہمارا بھی ہے الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں وقت کے وقت پر بہت سے ویزے یہ لوگ دے دیتے ہیں، ایمبیسی والے سب ملکوں میں دیتے ہیں، تو وہ تقدیری معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی شکل سامنے آ گئی اور کچھ ہوا
کون بندے مومن ہیں جو دربار خدا بندی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا طالب نہ ہو اور عاشق نہ ہو؟ سب کے دلوں میں تمنا اور عشق ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے آپ کو بھی اور ہم سبھی کو بار 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 حج مبرور عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج موقع ملا، آپ نے 2-3 دن پہلے کہا تھا، لیکن بس شروع کر لو اب سے انشاءاللہ ان سب چیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔